بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس فرانسیسی لشکر کو ولید نے بارسلونا کے شمال میں بارش اور رات کی تاریکی کے اندر شکست دی تھی، اس کے ساحل پر اترنے سے 2 روز قبل فرلوندا اپنا لشکر لے کر اپنے دارالحکومت لیون سے نکلا۔ اس کے ساتھ وہ ہزاروں فرانسیسی بھی تھے جو فرانس کے جنوب مغربی بندرگاہ بیارتیس سے روانہ ہو کر خلیج بسکے سے ہوتے ہوئے فرلوندا کے پاس پہنچے تھے۔ اس بار فرلوندا نے اپنے چھوٹے بھائی لیسی اور اس کے لشکر کو ساتھ لینے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی، اس لیے کہ اس کے ساتھ اس قدر فرانسیسی تھے جن کے باعث اس کے لشکر کی تعداد 1.5 گنا ہو گئی تھی۔ فرلوندا نے کوچ کا ایک نیا راستہ اختیار کیا تھا۔ اپنے دارالحکومت لیون سے نکل کر سیدھا کشتالیہ کی طرف جانے کے بجائے وہ اپنے ایک جنوبی شہر براکا کی طرف بڑھا تھا۔ یہاں اس نے اپنے لشکر کی خوراک کا کچھ سامان حاصل کیا اور اب وہ اپنا رخ بدل کر جنوب مشرق کی طرف آگے بڑھا تھا۔ تلیتلیہ کے حکمران یحییٰ المامون کی شمالی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا فرلوندا وادی آنا کے شمال میں اس جگہ آیا جہاں دریائے تاجا اور اس کا ایک معاون آپس میں ملتے تھے۔ پچھلے چند روز کی لگاتار بارش کے باعث دریا اپنی سیلابی حالت میں تھا، لہٰذا فرلوندا وہاں رک کر دریائے تاجا کے معاون کا پانی اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے دریا پر پل باندھنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی کیونکہ بارش رکنے کے بعد دریا کا پانی اتر جاتا تھا اور اس کے اندر چشموں کا پانی اس قدر رہ جاتا تھا کہ اس میں سے سوار بآسانی گزر سکتا تھا۔ امروس جبل اشارات کے جنوب میں یحییٰ المامون اور ولید کی طرف سے وادی آرغون کے حاکم مالک بن جندل کے ساتھ اس صحرا کے قریب انتظار کر رہا تھا جو کشتالیہ شہر سے ہوتی ہوئی مشرق میں بحیرہ روم کے کنارے ہسپانیہ کی مشرقی بندرگاہ ترتوشا کی طرف چلی گئی تھی۔ یہاں جب اس کے جاسوسوں نے اسے خبر کی کہ فرلوندا دریائے تاجا کے ایک معاون دریا کو عبور کر کے جنوب کی طرف سے وادی آرغون کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو امروس نے فوراً اس کا تدارک کیا اور اپنے لشکر کو لے کر وہ طوفانی جھکڑوں اور تیز بارش میں برق کے کوندے کی طرح جنوب کی طرف بڑھا اور دریا کے مغربی کنارے اس جگہ اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا جس کی سیدھ میں دریا کی دوسری طرف فرلوندا قیام کر کے دریا کا سیلابی حالت ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ فرلوندا خوش اور مطمئن تھا اس لیے کہ اس کے مخبر یہ بتا چکے تھے کہ ولید اور امروس بارسلونا کی طرف جا چکے ہیں، لیکن اسے یہ علم نہ تھا کہ بارسلونا کی طرف تنہا ولید گیا ہے اور امروس اس کے سامنے دریا کے دوسرے کنارے ان پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ فرلوندا کو یقین تھا کہ اس کے سامنے آنے والا لشکر تلیتلیہ کے حکمران یحییٰ المامون یا وادی آرغون کے نئے حاکم مالک بن جندل کا ہوگا جس کو وہ لمحوں کے اندر شکست دے کر آگے بڑھ جائے گا اور اندلس کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں جو وادی آرغون میں داخل ہونے سے اسے روک سکے۔ فرلوندا کو یہ بھی اطمینان تھا کہ ولید اور امروس بارسلونا کے آس پاس فرانسیسیوں کے ساتھ برسرِ پیکار ہوں گے، لہٰذا اس کا کام اور سہل اور مختصر ہو گیا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وادی آرغون پر قبضہ کرنے کے بعد وہ فرانسیسیوں کے ساتھ ولید کی پشت سے اس پر شب خون مارے گا۔ جب دریا کا پانی اتر گیا تو فرلوندا نے اپنے لشکر کو دریا عبور کرنے کا اشارہ کیا۔ اس نے قطعاً کوئی پرواہ نہ کی تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے دشمن پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ فرلوندا کا لشکر کوچ کر کے جب دریا کے وسط تک پہنچا تو اسے ایک نئے طوفان اور نئی ابتلا کا سامنا کرنا پڑا۔ امروس کے حکم پر مسلمان مجاہدوں نے دریا کے کنارے لیٹ کر فرلوندا کے لشکر پر زہریلے تیروں کی اس قدر تیز اور طوفانی باڑ ماری تھی کہ لشکر کا اگلا حصہ چید کر رہ گیا تھا اور دریا کا پانی سرخی مائل ہو گیا تھا۔ فرلوندا نے جب اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو اس نے اپنے لشکر کو واپس بلا لیا کیونکہ وہ اپنے لشکر کے پیچھے پیچھے تھا۔ فرانسیسی جو بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ جنگ میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے، یہاں ان کی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے طرح طرح کے ہیلوں اور تدبیروں سے دریا کے اوپر اور نیچے جا کر اپنے لشکر کے ساتھ دریا عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار امروس نے ایک مجاہدانہ جذبے کے ساتھ انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ دراصل امروس دشمن کے ساتھ دست بدست جنگ نہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فرلوندا کے مقابلے میں اس کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔
لہٰذا وہ ولید کے آنے تک دشمن کو دریا کے دوسرے کنارے ہی روکنا چاہتا تھا۔ فرلوندا نے کئی بار رات کے سناٹوں میں دریا عبور کرنا چاہا، لیکن ہر بار اس نے امروز کو مستعد پایا اور اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایک روز جبکہ فرلوندا جولوس ماریا اور پولس کے ساتھ امروز کے ساتھ جنگوں میں زخمی ہونے والے اپنے سپاہیوں کی تیمارداری کا معائنہ کر رہا تھا، ایک گھڑ سوار شمال کی طرف سے اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ہوا آیا۔ وہ راہبوں کا سا لباس پہنے ہوئے تھا۔ جب وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا فرلوندا کے پاس آیا، فرلوندا اسے دیکھ کر چونکا، کیونکہ وہ فرلوندا کا مخبر تھا جسے اس نے ولید اور فرانسیسی لشکر کے درمیان جنگ پر نگاہ رکھنے پر مقرر کیا تھا۔ آنے والا سوار فرلوندا کے قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اترا۔ وہ بدحواس لگتا تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ فرلوندا نے آگے بڑھ کر بے تاب آواز میں پوچھا، تم بارسلونا کی طرف سے کیسی خبر لائے ہو؟ آنے والے نے شکستہ آواز میں کہا، میرے پاس حوصلہ شکن خبروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تیز طوفان، آندھی اور بارش میں ولید بن ہشام بارسلونا کے شمال میں فرانسیسی لشکر کو عبرتناک شکست دے کر بھگا چکا ہے، اور یہ جنگ اس کے لیے انتہائی سودمند ثابت ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نے ان 3 فرانسیسی جہازوں پر قبضہ کر لیا ہے جن کے اندر فرانسیسی لشکر کا مال و متاع اور خوراک کا ذخیرہ تھا۔ فرلوندا نے بجھی بجھی سی آواز میں پوچھا، تو کیا فرانسیسی ولید اور امروز کے مقابلے میں شکست کھا چکے ہیں؟ اس سوار نے فرلوندا کی درستگی کرتے ہوئے کہا، ولید اور امروز نہیں میرے مالک، صرف ولید بن ہشام۔ فرلوندا نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ یہ کہ ولید اکیلے نے فرانسیسی لشکر کو شکست دی ہے، امروز تو اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ اس دریا کے دوسرے کنارے آپ کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ فرلوندا نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرا پہلے ہی اندازہ تھا، اس دریا کے پار ہمارا راستہ روکنے والا کوئی معمولی جرنیل نہیں ہے۔ اگر یہ امروز نہ ہوتا تو اب تک میں اپنے لشکر کے ساتھ بارسلونا کے گرد و نواح میں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس پر تعجب بھی ہے کہ ولید اکیلے نے فرانسیسی لشکر کو شکست دے دی ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو اس وقت وہ کہاں ہے؟ مخبر نے اندیشوں میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، فتح حاصل کرنے کے بعد ولید بارسلونا آیا تھا، وہاں اس نے صرف چند ساعتیں قیام کیا اور اس نے وہ سامان سے بھرے ہوئے 3 جہاز بارسلونا میں اپنے جرنیل مسلم کے حوالے کیے۔ اس کے بعد وہ بارسلونا سے کوچ کر گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس لشکر کو کوچ کرتے دیکھا ہے۔ اس کا رخ اب آپ کی طرف ہے۔ اگر اس نے راستے میں کہیں رک کر آرام بھی کر لیا تو بھی جس رفتار سے وہ سفر کر رہا ہے اس لحاظ سے وہ آج شام سے قبل یہیں کہیں آپ کے نزدیک نمودار ہوگا۔ فرلوندا نے اس مخبر کو دوبارہ دشمن پر نگاہ رکھنے کو دوبارہ بھیج دیا۔ اس نے زخمیوں کی دیکھ بھال ترک کر دی اور دشمن پر نگاہ رکھنے کی خاطر اس نے سپاہیوں کے چھوٹے چھوٹے دستے چاروں طرف روانہ کرنا شروع کر دیے تھے۔ فرلوندا نے اپنے لشکر کو چوکنا کر دیا تھا۔ یہ خبر کہ ولید فرانسیسیوں کو شکست دینے کے بعد اس کی طرف بڑھ رہا ہے فرلوندا کے لیے انتہائی دل فگار تھا۔ وہ ولید کی جنگی بصیرت اور ممارست سے آگاہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ عرب، وہ بدو اچانک کسی سمت سے حملہ آور ہو کر طوفانی ابتلا اور بے روک مصیبت کھڑی کر دے گا۔ فرلوندا کو امید تھی کہ شام تک ولید اپنے لشکر کے ساتھ کسی طرف سے نمودار ہوگا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ شام تک ولید کا دور دور تک کہیں نشان نہ تھا، جبکہ امروز اسی طرح دریا کے دوسرے کنارے فرلوندا پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ فرلوندا، جولوس ماریا اور پولس رات بھر جاگتے رہے۔ انہیں اب پختہ یقین ہو گیا تھا کہ ولید رات کے وقت ان پر شب خون مارے گا۔ رات کسی ہنگامے اور انقلاب کے بغیر گزر گئی۔ اگلی روز جب اندھیرا چھٹا اور مشرق کی طرف سے اجالا نمودار ہوا تو فرلوندا نے دیکھا کہ دریا کے اس پار امروز اپنے لشکر سمیت غائب تھا۔ فرلوندا نے فوراً کوئی فیصلہ کیا۔ ایک قاصد اس نے اپنے بھائی لیسی کی طرف کشتالیہ بھیجا اور اسے تنبیہ کی کہ اگر ولید کشتالیہ کے گرد نواح میں ان کی بستیوں اور قصبوں پر حملہ آور ہو تو وہ فوراً اس کی سرکوبی کرے۔ خود فرلوندا نے وہاں سے کوچ کیا اور دریا کے مشرقی کنارے اس جگہ آیا جہاں گزشتہ شب امروز پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ فرلوندا نے دیکھا کہ امروز کے لشکر کے نشانات دریا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف جاتے تھے۔ فرلوندا ان نشانات کا تعاقب کرتا ہوا امروز کے پیچھے لگ گیا۔
شاید وہ امروس اور ولید کو یکجا نہ ہونے دینا چاہتا تھا اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھ کر وہ اپنی پرانی اور ذلت آمیز شکستوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ولید اور امروس بھی فرلوندا کے خلاف اپنا جال بچھا چکے تھے۔ ولید کے کہنے پر ہی امروس دریا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ خود ولید دریا کے اسی کنارے 10 میل اوپر شمال کی طرف پڑاؤ کر چکا تھا۔ انہوں نے آپس میں یہ طریقہ کار طے کیا تھا کہ فرلوندا اگر امروس کے پیچھے جائے تو ولید اس کے تعاقب میں لگ جائے، اور اگر وہ شمال کی طرف بڑھے تو امروس اس کا پیچھا کرے، اور فرلوندا ان دونوں سمتوں کو چھوڑ کر اگر مشرق کی طرف بڑھتا ہے تو دونوں اس کا تعاقب کریں۔ اب چونکہ فرلوندا امروس کے پیچھے بڑی تیزی سے جا رہا تھا، لہٰذا ولید مناسب فاصلہ رکھ کر فرلوندا کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ 8 میل جنوب کی طرف جا کر فرلوندا نے اپنے لشکر کو روک دیا، کیونکہ اس کے سامنے گھوڑوں کے سموں کے وہ نشانات جن کا وہ تعاقب کرتا آ رہا تھا معدوم ہو گئے تھے، اور دور تک اس کے سامنے گھوکھروں کا ایک سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ گھوکھرو لوہے کے بنے ہوئے کانٹے جو گھوڑوں کی سموں میں چھپ جاتے ہیں اور انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، اکثر دشمن کا راستہ روکنے کے لیے بچھائے جاتے تھے۔ فرلوندا نے اس سے یہ اندازہ لگایا کہ دشمن اس کے سامنے گھوکھرو بچھا کر اس کے کوچ کی سمت بدلنا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے فوراً جولوس ماریا اور پولس کو حکم دیا کہ گھوکھرو ہٹا کر راستہ صاف کیا جائے۔ ہزاروں سپاہی اپنے گھوڑوں سے اتر کر آہنی گھوکھرو اٹھا کر ایک طرف رکھتے ہوئے راستہ صاف کرنے لگے تھے۔ جولوس اور پولس اس کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت جبکہ فرلوندا کے لشکر کا ایک حصہ مصروف کار تھا، دریا کی مخالف سمت سے امروس اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور فرلوندا پر حملہ کر دیا۔ امروس اپنے لشکر کے آگے تھا اور اچانک حملہ آور ہو کر اس نے فرلوندا کے لشکر کا ایک حصہ مکمل طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ فرلوندا کے لشکر میں افراتفری مچ گئی تھی۔ گھوکھرو اٹھانے والے سپاہی بھی بھاگ کر اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے تھے۔ اپنے لشکر کے وسط میں کڑے فرلوندا نے چلا کر جولوس ماریا اور پولس کو حکم دیا کہ وہ امروس کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور اسے بچ کر جانے کا موقع نہ دیں۔ جولوس اور پولس کی سربراہی میں فرلوندا کا پورا لشکر ایک طوفانی انداز میں امروس کی طرف مڑ پڑا تھا۔ جس وقت فرلوندا کا لشکر اپنی پوری توجہ امروس کو شکست دینے یا اسے گرفتار کرنے پر دے رہا تھا، ان کے پیچھے قیامت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ولید جو دریا کے کنارے اس کے تعاقب میں آ رہا تھا، اچانک حملہ آور ہو گیا تھا۔ امروس کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے فرلوندا کی سپاہیوں کے قدم رک گئے اور انہوں نے اپنی زیادہ توجہ ولید کی طرف مبذول کر دی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی صفوں میں اگر معمولی سا روزن اور خلابی پیدا ہو گیا تو وہ بدو ان کی حالت خراب کر دیں گے۔ امروس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے لشکر کو للکار کر اس نے پوری قوت سے حملہ کیا اور دشمن کو دور تک دھکیلتا ہوا لے گیا تھا۔ اس موقع پر فرلوندا کے لشکر کی کچھ صفوں کو ولید کے سامنے سے ہٹ کر امروس کا سامنا کرنے کا حکم دیا گیا۔ صفوں کے ادھر ادھر کرنے سے فرلوندا کے لشکر میں ایک افراتفری اور ابتری پیدا ہو گئی تھی۔ اگلی صفوں میں لڑنے والے سپاہیوں نے سمجھا کہ شاید ان کی پشت ننگی ہو رہی ہے، اس لیے ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ فرلوندا اپنی صفوں سے دور اپنے لشکر کے درمیان میں اونچی آوازوں سے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ سپہر تک گمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ فرلوندا کا اندازہ تھا کہ وہ اپنے لشکر کی کثرت کے باعث لمحوں کے اندر میدان جنگ کو اپنی گرفت میں کر لے گا، لیکن اس میدان میں ولید اور امروس سے جنگ کرتے ہوئے اس کی ساری تدبیریں بیکار اور سارے تخمینے غلط ثابت ہو رہے تھے۔ ولید اور امروس کی ثابت قدمی سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تقدیر اسے چکی کے 2 پارٹوں میں پیس ڈالنے کے لیے اس میدان میں لے آئی ہے۔ فرلوندا کو اگلی صفوں کے اندر لڑنے والے جولوس ماریا اور پولس پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ ولید اور امروس کو پسپا کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ بار بار اس صلیب پر ہاتھ رکھ کر جو اس کے گلے میں لٹک رہی تھی، مریم و مسیح سے اپنے لیے فتح و نصرت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ اس بدو کے خلاف اپنے لیے کامیابی کی دعائیں مانگ رہا تھا جس نے طوفانی، ماورائی اور منفرد انداز میں اس کے لشکر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اچانک فرلوندا چونک اٹھا اس سمت جہاں جولوس ماریا ولید کے خلاف دفاعی جنگ کر رہا تھا۔ اس کی کچھ صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا تھا اور وہ فرانسیسی جو اگلی صفوں کے اندر لڑ رہے تھے
ایک وحشتناک بھگدڑ کے عالم میں پیچھے کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرلوندا نے چلا چلا کر اپنی سپاہیوں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کی، لیکن اس کی ہر آواز بے اثر، ہر یقین دہانی بے سود ثابت ہوئی اور اس کی صفوں کے اندر لمحہ بلمحہ انتشار بڑھتا رہا۔ پیچھے بھاگنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ اس لشکر کی صفیں بھی منتشر ہونا شروع ہو گئیں جو پولس کی سربراہی میں عمروس کے خلاف جنگ کر رہا تھا۔ ولید جو اپنے لشکر میں سب سے آگے جنگ کر رہا تھا، یہ سارا منظر دیکھ چکا تھا۔ اس نے لڑتے لڑتے کئی بار تکبیریں بلند کی جو اپنے لشکر کو اشارہ تھا کہ اب وقت ہے، اپنا پورا زور لگا دو۔ اپنے امیر کے جواب میں پورے لشکر نے اللہ اکبر کی اونچی صدائیں بلند کی تھی اور وہ شعلے و برق کے کوندے بن کر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ دوسری طرف عمروس بھی اپنے آقا کی تکبیریں سن چکا تھا۔ اس نے بھی اپنے حملوں میں ایک فسوں پیدا کر لیا تھا۔ گمسان کی یہ جنگ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکی۔ فرلوندا کی اگلی صفیں جو پہلے ہی انتشار اور افراتفری کے عالم میں تھی، ولید اور عمروس کے حملوں کی تندی اور تیزی کو برداشت نہ کر سکیں اور ان کے اندر لڑنے والے سپاہی تیز آندھی میں تنکوں کی طرح ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ ایک اور بات جو عیسائی لشکر کے انتشار اور پسپائی کی بڑی وجہ بنی یہ تھی کہ خود فرلوندا تو لشکر کے وسط میں صرف لڑنے والوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، جبکہ ولید اپنے لشکر کے سب سے آگے جنگ کی رہنمائی کر رہا تھا۔ فرلوندا کا یہ کردار بھی اس کی سپاہیوں کے لیے حوصلہ شکن تھا۔ اگلی صفوں نے مکمل طور پر اپنے ہتھیار روک لیے اور ہر سپاہی جان بچانے کی خاطر پیچھے بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے سپاہیوں کا تعاقب کرتے ہوئے مسلمانوں کے حوصلے اور بڑھ گئے تھے اور انہوں نے بڑی فراخ دلی اور جان نثاری سے ان کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد فرلوندا کے لشکر میں ہر طرف پسپائی شروع ہو گئی تھی۔ ان کے دائیں طرف گھوکرو بچھے ہوئے تھے جنہیں وہ عبور نہ کر سکتے تھے، ورنہ وہ راستہ دریا کے کنارے کنارے سیدھا تلیتلیا شہر کی طرف جاتا تھا۔ اس طرف بھاگ کر فرلوندا کافی حد تک اپنے لشکر کو بچا سکتا تھا، کیونکہ چند میل جنوب کی طرف ایک چوبی پل تھا جسے عبور کر کے وہ شمال مغرب کا رخ اختیار کر کے کشتالیہ کی طرف بھاگ سکتے تھے، لیکن گھوکرو ان کا یہ راستہ مسدود کر چکے تھے۔ ان کے سامنے سے عمروس اور بائیں طرف سے ولید انہیں کاٹتا آ رہا تھا، لہٰذا وہ اپنی پشت جانب دریا کی طرف بھاگے۔ فرلوندا، جولوس ماریا اور پولس بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ دریا عبور کرتے ہوئے ولید اور عمروس نے دشمن کی سپاہ کا ایک بڑا حصہ کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ یہ انتہائی وحشتناک تعاقب تھا۔ عرب، بربر اور حبشی مسلمان فرانسیسی اور فرلوندا کی سپاہیوں کو بری طرح کاٹ رہے تھے۔ ولید نے کشتالیہ کی سرحدوں تک فرلوندا کا تعاقب کیا، پھر وہ اس خیال سے لوٹ آیا کہ کہیں لیسی اپنے تازہ دم لشکر کے ساتھ میدان میں نہ اتر پڑے۔ کھلے میدان کے اندر فرلوندا کے خلاف ولید کی ایک کھلی اور مکمل فتح تھی۔ ولید اور عمروس اپنا لشکر لے کر پھر اس جگہ آئے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ ان کے آنے تک لشکر کے طبیب زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے علاوہ جنگ میں کام آنے والے اپنے جوانوں کی لاشوں کو ایک جگہ جمع کر چکے تھے۔ ولید نے سب سے پہلے شہید ہونے والوں کی تدفین کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد وہ اس مال غنیمت کا جائزہ لے رہا تھا جو فرلوندا وہاں چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا۔ اچانک شمال کی طرف سے دریا کے کنارے کنارے ایک سوار اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا آیا اور اس جگہ آ کر رک گیا جہاں ولید اور عمروس کھڑے تھے۔ ولید اسے پہچان گیا۔ وہ ولید کا ایک چھوٹا سالار اور ناطور بن بدر کا دست راست حبشی تھا۔ ولید کے قریب آ کر اس حبشی نے بکری بکری آواز میں کہا، میرے آقا، جتنی جلدی ممکن ہو یہاں سے کوچ کیجیے۔ ہیرا اور سویدا کی سلامتی کے لیے آپ اور امیر عمروس کی ضرورت ہے۔ ولید نے فکرمند سے لہجے میں کہا، تم کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حبشی نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، امیر، جابر بن وہب ناطور بن بدر کے خلاف بغاوت کر چکا ہے۔ ولید کے کچھ کہنے سے قبل ہی عمروس کا رنگ غصے میں سرخ ہو گیا اور اس نے آتشی لہجے میں بڑکتے ہوئے کہا،